الحمد لله وكفى به الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بہت سے لوگ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ، والدین، ان کی بہت زیادہ خدمت کرتے اور ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو احسانات ہیں، انہیں اللہ کی توفیق سے اپنی استطاعت کے مطابق بجا لانے کی، پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں والدین کی زندگی میں تو ان کی قدر و قیمت کا اور اللہ کے بعد ان کے احسانات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر انسان پچھتاتا ہے، حسرت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا اور بہتر معاملہ کیوں نہیں کیا ہے. اور والدین میں سے سب سے بڑھ کر جو ہمارے بہترین احسان کے اور اعلیٰ ترین سلوک کے مستحق ہیں، ان میں ہماری مائیں، والدائیں ہیں کہ اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا احسان ہم پر سب سے زیادہ ہے. مائیں وہ بھی زندگی میں اگر ہمیں ان کی خدمت کرنے کی کما حق توفیق نہیں ملی تو ان کے اس دنیا سے روانہ ہو جانے کے بعد، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ہم ان کے لیے متعدد نیکیاں کر سکتے ہیں، جن میں ایک ان کے لیے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا اگر وہ شرک پر فوت نہیں ہوئی، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا، ان کے لیے نیک اعمال کو بجا لانا، ان کے رشتہ داروں اور خاص طور پر ان کے قریبی رشتہ داروں، سہیلیوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. شاید کہ اس طرح انسان والدہ کی زندگی میں ان کی خدمت میں جو کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، اس کا کچھ حق اللہ کی توفیق سے ادا کر سکے. نیکی کی ایک صورت وفات پا جانے والی ماں کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کی جو خالہ ہے، ماں کی جو سگی بہن ہے، اس کے ساتھ بہترین معاملہ اور بہترین سلوک کیا جائے. اور افسوس کی بات یہ کہ مادہ پرستی کے اس دور میں جہاں اور بہت سے رشتے مجروح ہوئے، جہاں اور بہت سے خونی رشتہ دار ان کے درمیان پھوٹ پڑی، انہی میں سے ایک رشتہ خالہ کا بھی ہے. اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے ہاں خالہ کا رشتہ وہ بھی بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا اور مفادات کا شکار ہے. یاد رکھیے کہ جس کی ماں چلی گئی، جس کی والدہ وفات پا گئی، اس کے لیے نیکی کے کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور راستہ اس کی خالہ جو ہے، ماں کی بہن ہے، اس کے ساتھ نیکی کا کرنا ہے. آئیے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنتے ہیں. امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیا اس کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ کسی طرح میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری خالہ زندہ ہے، ماں کی بہن زندہ ہے؟ تو اس نے کہا جی جی، میری خالہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تیرے گناہوں کی معافی کی صورت یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنے کا مفہوم مقصد کہ پھر تیرے گناہ کی معافی کی صورت یہ ہے کہ اپنی خالہ کے ساتھ نیک برتاؤ کر، اچھا سلوک کر، کیونکہ خالہ ماں کی قائم مقام اور چچا وہ باپ کا قائم مقام۔ تو کتنی زیادہ قدر و منزلت، اہمیت ہمارے دین نے خالہ ماں کی بہن کو عطا فرمائی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں یہ مقدس رشتہ، یہ مبارک رشتہ کتنی ہی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ ہفتے مہینے گزر جائیں، خالہ اگر بقید حیات ہے، موجود ہے، اس سے نیکی کرنے کا کبھی خیال بھی نہیں گزرتا ہے۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے یہ سبق کہ اگر ماں زندہ ہے تو اس کے اس دنیا سے روانہ ہو جانے سے پہلے پہلے اس کے ساتھ جتنی نیکی، ان کی جتنی خدمت، ان کے ساتھ جتنا اچھا سلوک ہے وہ کر لیں۔ کچھ پتہ نہیں کس وقت ہم سے یہ نعمت چھن جائے اور ہم اس سے محروم کر دیے جائیں۔ اور اگر ماں موجود نہیں، خالہ موجود ہے، تو پھر اس میں بالکل کوتاہی کا شکار نہ ہو، بلکہ ماں کی خدمت میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اسے خالہ کے ساتھ بہترین سلوک کر کے، اچھا معاملہ کر کے ختم کرنے کی یا دور کرنے کی اپنی سی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس نیکی کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے یا ان میں سے کوئی فوت ہو چکا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچی بنائے، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اور جو والدین میں سے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی تمام بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ایمان، صحت، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو رفع فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه